من المسجد الحرام. تو یہ اسرا، یہ سیر ہے، یہ سیر ہے، رات میں ہوئی ہے تو یہ کہتے ہیں اس کو شب اسرا، یعنی رات کی سیر. والا حضرت کا ایک شعر ہے نا کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. شب اسرا یعنی رات میں سیر کرنے والے دولہا، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. تو یہ سیر ہے، یہاں سے لے کے وہاں تک سیر ہے. اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر اب جو آسمانی سفر، جو سیڑھی لگ رہی ہے، اب وہاں سے معراج شروع ہو رہی ہے. اب وہاں سے اب حضور اوپر جا رہے ہیں، ساتھ میں جبریل امین ہے. اب چونکہ اوپر جا کر، یہ پہلا سفر ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں اوپر جا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو ہم کو یہ نظر آتا ہے نا، یہ ہمیں آسمان نظر نہیں آتا، یہ بادل ہے جو ہمیں نظر آتا ہے. آسمان بہت اوپر. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان کی جو مسافت ہے وہ اتنی ہے کہ کوئی شخص تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ سفر کر رہا ہو تو اس کو 500 سال لگ جائیں گے تب جا کے پہلا آسمان آئے. اتنی ہی وسعت دوسرے آسمان سے تیسرے کی ہے، پھر اتنی ہی تیسرے سے چوتھے کی ہے، پھر اتنی ہی چوتھے سے پانچویں کی، پھر اتنی ہی پانچویں سے چھٹے کی، اور اتنی ہی پھر چھٹے سے ساتویں کی. ساتویں کے اوپر ہے صاحب وہ سدرا. سدرا بھی ایک بیت کا درخت ہے، یہ ہمارے آپ والا بیت کا درخت نہیں ہے، وہ ایک ایسا درخت ہے کہ اللہ ہی جانے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں اس بیت کے جو سدرا پہ میں پہنچا ہوں اور وہاں دیکھا ہوں تو اس جو درخت کی جو جڑیں تھیں تو وہ چھٹے آسمان پہ تھیں اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان. اور حضور نے فرمایا کہ اس درخت کی ایک شاخ کا سایہ اتنا بڑا تھا کہ اگر کوئی شخص 100 سال تک چلتا رہے تب بھی اس درخت کے ایک شخص کا سایہ ہے وہ بھی عبور نہیں کر پائے گا. اللہ اکبر. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اس سدرا کے درخت کے ہر اینگل سے، ہر طرف سے دیکھا، ہر پتے پر فرشتہ بیٹھا ہوا تھا جو اللہ کی حمد کر رہا تھا. یہ وہ درخت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، آسمانی سفر شروع ہے. پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں تو پہلے آسمان پہ جیسے ہی دروازہ کھلا، کیونکہ دروازے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، پہرے دار ہیں وہ. تو پھر جب حضور نے اپنا نام بتایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے نے دروازہ کھول دیا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے کہ کوئی اور آئے گا تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، لیکن میرا محبوب محمد الرسول اللہ آئے تو دروازہ کھول دیا جائے گا. کھل گیا دروازہ. حضور پہلے آسمان پہ قدم رکھتے ہیں تو پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. نماز بھی پڑھا چکے ہیں یہاں پہ، وہاں ملاقات بھی ہو رہی ہے. یہ اللہ کی جان ہے، یہ انبیاء کرام کی طاقت و قوت ہے. پہنچ گئے وہاں، حضور نے سلام فرمایا اور وہاں بیٹھے رہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے ابو آدم علیہ السلام کو بغور دیکھ رہا تھا تو مجھے حیرت ہو رہی تھی. اور حیرت کیا ہو رہی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دائیں طرف کبھی رخ کرتے، چہرہ کرتے تو مسکرا دیتے، تبسم فرماتے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کبھی اپنی بائیں طرف توجہ فرماتے دیکھتے تو غمگین ہو جاتے، رو پڑتے. مجھے حیرت ہوئی کہ معاملہ کیا ہے. اپنے دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوشی کے آثار، اور اپنے بائیں جانب دیکھتے ہیں تو یہ غم، یہ رونا، یہ پریشانی، یہ بے چینی. کیا مطلب ہے اس کا؟ جبریل امین ساتھ میں تھے، انہوں نے اللہ کے حکم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تعجب فرما رہے ہیں تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہی کی ذریت کو ایک موتیوں کی شکل میں ادھر بکھیر دیا ہے، اور دائیں طرف اپنے جنتی اولادوں کو دیکھ کے مسکرا پڑتے ہیں. ان کی جنتی اولاد ہے یہ. اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی جہنمی اولاد ہیں، جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، فسق کیا، گمراہی میں پھنس کے جہنم میں جائیں گے. تو اس غم میں کہ میری اولاد بھٹک گئی، یہ جہنم میں جائے گی، تو اس صدمے سے وہ رو پڑتے ہیں. بھائی اولاد کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلم ہو،
نیک ہو برا ہو کافر ہو فاسق ہو فاجر ہو اچھا ہو برا ہو سب تو آدم ہی علیہ السلام کی اولاد. سارے انسان کس کی اولاد؟ بولیے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اگر کسی باپ کی اولاد نیک ہو متقی ہو دیندار ہو اچھی ہو تو باپ کا دل خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے باپ کا سر فخر سے اٹھ پڑتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی ہے نیک اولاد ہے سر بلند کر دیا. اور اللہ نہ کرے آپ کی اولاد بدماش نکل جائے فاسق نکل جائے نافرمان نکل جائے گندی نکل جائے تو باپ روتا ہے کہ نہیں روتا؟ کتنی گندی اولاد نکل. تو اولاد کبھی کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے سر کو بلند کر دیتی ہے اس کی عزت میں چار چاند لگا دیتی ہے. اور کبھی کبھی اولاد ایسی نکمی نکل جاتی ہے کہ ماں باپ اچھے شہرت والے بھی ہوتے ہیں تو ان کو بدنام کر دیتی ہے اور ان کا سر جھک جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر وہاں دیکھا ہے. اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پہ تیسرے آسمان پہ چوتھے آسمان پہ پانچویں پہ چھٹے پہ یہ سارے آسمان کے واقعات ہیں. لیکن چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے آج رات جو آ رہی ہے وہ عظیم رات ہے برکت والی رات ہے. اسی رات میں جمہور علماء کے نزدیک ہمارے نبی کو یہ معراج کا معاملہ پیش آیا تھا. اللہ کی ذات کا دیدار آپ نے کیا تھا اور سارے آسمانی مناظر آپ نے دیکھے تھے. جنت کی سیر کی تھی آپ نے جہنم کا معائنہ فرمایا تھا. جو حالات بعد میں ہوں گے وہ سارے حالات اللہ تعالیٰ نے حضور کے سامنے واضح فرما دیا تھا. آپ نے بہت سارے مناظر مشاہدہ فرمائے تھے. اتنا بڑا معاملہ حضور کے ساتھ جو آیا تھا وہ جمہور کے نزدیک مہینہ بھی یہی تھا اور رات بھی یہی تھی جو آنے والی ہے. لہٰذا اس رات کو ہم اور رات کی طرح نہ سمجھیں. انشاءاللہ یہی معراج کا واقعہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں ہر سال میلاد ہوتی ہے آج بھی ہوگی تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل سے بتائیں گے کہ کیسے حضور وہاں پہنچے ہیں. سدرہ پہ پہنچے ہیں تو وہاں تو جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا کیونکہ سدرہ یہ جگہ انتہا ہے. فرشتے اب اوپر نہیں جا سکتے. اوپر بھی فرشتے ہیں سدرہ کے اوپر بھی لیکن وہاں کا معاملہ یہ ہے کہ جو اوپر ہیں وہ اوپر ہی رہیں گے نیچے نہیں آئیں گے. اوپر ہیں جو مخلوق جو اللہ کے فرشتے اوپر ہیں وہ اوپر ہی رہیں گے نیچے نہیں آئیں گے. اور جو سدرہ کے نیچے والے ہیں وہ اوپر نہیں جائیں گے. یعنی حضرت جبریل بھی جو اللہ کا حکم لے کے پیغمبروں کے پاس آتے تھے تو وہ سدرہ ہی کے پاس جاتے تھے وہیں سے اللہ کا حکم لے کے آ جاتے تھے. وہیں پہ وہ اللہ کا حکم آ جاتا تھا اور وہ پیغمبر تک پہنچا دیتے تھے. اوپر وہ بھی نہیں جا سکتے. یعنی یہ ایک اصول تھا کہ اوپر کی چیز نہ نیچے آئے گی نہ نیچے کی اوپر جائے گی. یہ ایک حد تھی اور مخلوقات کے لیے. لیکن قربان جائیے اس حد بندی کو بھی اللہ نے مصطفیٰ کے لیے توڑ دیا. حضور نیچے سے اوپر جا بھی رہے ہیں اور اوپر سے نیچے آ بھی رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ کیا کمال کیا مرتبہ کیا شان اللہ نے حضور کو عطا فرمائی ہے. جبریل وہاں رک گئے تھے اور عرض کیا تھا اب میں نہیں جا سکتا میرے پر چل جائیں گے. تو حضور نے ان سے بھی کہا تھا اچھا ٹھیک ہے تم نہیں جا رہے ہو میں ہی جا رہا ہوں لیکن اب اوپر جا رہا ہوں اللہ کے قرب میں جا رہا ہوں اور جتنی قربت تمہاری بھی نہیں ہو سکی اتنے قریب میں جا رہا ہوں. اگر تمہاری کوئی خواہش ہو کوئی آرزو ہو تو بتاؤ میں اللہ سے کہہ دوں گا. حضرت جبریل نے عرض کیا تھا اور خواہش تو نہیں ہے خواہش یہ ہے کہ مجھ کو آپ سے دلی محبت ہے اور محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے. لہذا آپ کی وجہ سے آپ کی امت سے بھی مجھے محبت ہے. تو یہ اللہ کی بات ہم عرض کر دیں کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے قیامت کے دن تو اس وقت پل کے اوپر میں اپنے پروں کو بچھا دوں اس کو اس کی اجازت ملے. آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کی امت سے محبت ہے کہ مجھے اجازت مل جائے تو میں اس دن اپنے پروں کو پل کے اوپر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت آرام سے گزر جائے. اس محبت کا ثبوت وہاں پیش کیا تھا. اسی کی منظر کشی کی ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. یعنی ان کی تمنا ہے کہ وہ پر بچھا رہے ہیں لیکن اے میرے پروردگار میری امت کو اس طرح جلدی سے گزار دے کہ جبریل کے پر کو خبر بھی نہ ہو کہ کون گزر گیا میرے پر کے اوپر. عزیزان ملت اسلامیہ انشاءاللہ اس کے واقعات آج عشاء کے بعد بتائیں گے آپ کو. آج کی رات کا اہتمام کریں شب بیداری کریں نوافل پڑھیں دعائیں کریں. نہ جانے اللہ تعالیٰ کس وقت کی ہوئی عبادت کس کے حق میں قبول فرما لے اور اس کی زندگی کا ایک انقلاب پیدا کرنے کے لیے اللہ پاک اس باتوں کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بھول ہوئی ہو تو معاف کریں.